کل کے میچ پر بات ہو رہی ہے. ڈیوڈ وارنر نے ایکسیپٹ کیا کہ وہ کیچ چھوڑنا جو ہے وہ بھاری پڑ گیا, اس وجہ سے شکست ہوئی. کیا کہنا تھا ان کا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. That power play, losing early wickets, but I think from there, you probably got to take the game on still. You don't want to get too far behind. But look, there's a middle period there with their batters. I think they hit 10 boundaries within 18 balls as well. So that took the momentum away from our first 6. Our fielding, we've got to improve a little bit more on that. But look, today's one of those games where you just got to forget about it. I thought there was going to be a lot more due, and I thought 200 was probably around that par mark with that. But as I said, if we held our catches and we bowled a little bit better, we would have been chasing less. بالکل کیچ کی بات کی, فیلڈنگ کو امپروو کرنا ہے. اور وہ جو یہ بات کر رہے تھے نا, آئی واز ایکسپیکٹنگ اے لٹل مور ڈیو. کل جب میں گراؤنڈ میں تھا تو فیل ہو رہا تھا کہ ایسی ڈیو نہیں ہے. دیکھیے بالکل ایسے ہی ہے, اور سب سے اچھی چیز یہ ہے, ایک تو ٹیم ہاری ہے, خود کپتان آیا, لاسٹ میچ جیتے تھے تو ینگ بچے کو بھیج دیا تھا. یہ آسٹریلین مائنڈ سیٹ, اس کو کہتے ہیں کہ اپنی پرفارمنس سے زیادہ دوسروں کی پرفارمنس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا. یہ مجھے اچھا لگا. اور جہاں تک ڈیو کی بات ہے, دیکھیں جس کی بالنگ اچھی ہوگی نا وہ پہلے بیٹنگ ہی کرے گا. بیٹنگ تو ان کے پاس ہے, ان کو پتہ ہے. پھر فیلڈنگ کی جو بات کی ہے, ڈیفینیٹلی فیلڈنگ بولرز کو ہیلپ ملتی ہے, کیچز ہوں گے. فخر جیسے پلیئرز کو چانس ملے گا تو وہ تو پھر آپ کو ایک سائڈ پہ کر دے گا. وہ تو پھر آپ کو نظر نہیں آئے گا بولرز کے بولر بالنگ کرنے آئے کہ ناکنگ کروانے آئے, وہ ایسے بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے. اور ایسے پلیئرز کو چانس دیں گے تو پھر ایسی مار تو پڑے گی, لیکن کریڈٹ دیں اس چانس کا, اس نے پورا فائدہ اٹھایا. ایک اچھا پلیٹ فارم سیٹ کر کے دیا, 15 اووروں میں 150 رنز کر کے وہ گیا. تو میرے خیال سے بڑی ہیلپ ملی ہے لاہور قلندر کو. اس کی فارم آنی اور ایسے کھیلنا لاہور قلندر کے لیے کتنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بھائی جو بات آپ نے سوال کیا, اب باقی جو 4 ٹیمیں ہیں نا, پشاور اور کراچی کو کبھی پہلے بیٹنگ نہیں کرنے دیں گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ سب کو پتہ چل گیا ان کی بالنگ کیا ہے, بیٹنگ کیا, چیزنگ میں کتنے ویک ہے اگر بالنگ اچھی ہو. اب باسط بھائی ہے, اس کا جواب بہتر دے سکتے ہیں اس بات. بھائی جان سب سے بڑی بات یہ جو آپ نے سوال کرا نا, ساری ٹیمیں ایکسپوز ہوتی ہیں, چاہے وہ بالنگ ہو چاہے وہ بیٹنگ ہو. کون جلدی کور کرتا ہے. T20 اتنا تیز گیم ہے نا, آپ کو غلطی کی گنجائش نہیں ملتی ہے. اب آپ 10 اوور میں 70 رن ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. آخری 10 اوور میں 130 رن, 131 رن. تو انہوں نے بھی گھیر بدلا نا, تو آپ کی بالنگ ویک ہے. ہم پہلے دن بیفور دس PSL ہم بول رہے ہیں بالنگ ویک ہے. آپ بیٹنگ 3 نمبر تک جا رہے ہیں, آپ کا 4 5 6 پہ بھی خوش دل کھیلا ہے, 4 5 اور 7 بھی ویک ہے آپ کا. آپ کو ایک مطلب اوریجنل اسپنر چاہیے, آپ کو پارٹ ٹائمر نہیں چاہیے. لیگ اسپنر T20 میں آؤٹ کرتا ہے, بائی بھی کرنی پڑتی ہے تو بائی بھی کر جاتا ہے وکٹ. لیکن یہ ہمیں زیادہ اس وجہ سے بھی فیل ہو رہا ہے نا کہ عباس آفریدی بھی ویسی بالنگ نہیں کرا رہے نا, اور پھر فواد علی اور عباس آفریدی کو رن پڑ رہے ہیں. ایک اسپنر کا مسئلہ تو ہے, لیکن ان کو بھی تو رن پڑ رہے ہیں. آپ کے پاس عامر جمال بیٹھا ہوا ہے نا یار. جی چلیں عامر جمال کو بھی چھوڑیں یار, وہ کہاں گیا لیفٹ رائٹ کمبینیشن. جو بات ہو رہی تھی لیفٹ رائٹ کمبینیشن کی, کہاں گیا, کیوں یوز نہیں ہوا. پھر تو جیت اچھی ہوتی ہے, لیکن ہار کے بعد اگر آپ نہیں سیکھیں گے اور اسی اس میں رہیں گے کہ نہیں میرا یہی ہے, یہی پلیئر میرا کھیلے گا, یہی, تو وہ آپ پھر نقصان رہتا ہے. دیکھو عباس آفریدی کا ایک پرابلم جو ابھی تک چل رہا ہے, وہ 6 بالوں میں 4 بالر سلوور 1 ڈال رہا ہے. سلوور 1 آپ کا اسٹاک ڈیلیوری ہے. آپ کی سلوور 1 آپ 6 کی 6 میں سے 4 سلوور 1 نہیں ڈال سکتے. تو بالنگ کوچ شان ٹیٹ ہے, وہ اسے بتائے گا کہ آپ 6 میں سے 4 سلوور 1 نہ ڈالیں, 6 میں پہلی اور 5ویں ڈال دیں یا دوسری اور چوتھی ڈال دیں. اس طرح ریگولر آپ ڈالو گے تو آپ پریڈکٹیبل بن جاؤ گے. اور دوسرے ایمرجنگ بالر کو جو آپ کبھی کبھی آپ 6 بالر یا 5 بالر یوز کرتے ہیں, اس کو صحیح ٹائمنگ پہ یوز کرنا بڑا کروشل ہوگا. رضوان نے پہلے میچ میں جو کراچی کنگز کا تھا, شاہد عزیز کو ایسے وقت پہ لائے جب جیمز ونس اور خوشدل شاہ بالکل سیٹ تھے. آپ کو ایمرجنگ بالر کو, نئے بالر کو ایسے وقت پہ لانا ہے جب چوتھی وکٹ گری ہو یا کوئی 2 نئے بیٹسمین آؤٹ ہوئے. ایمرجنگ ہر بالر حسن علی تو نہیں نا بن سکتا, محمد عامر تو نہیں نا بن سکتا. آتے ساتھ ہی پاور پلے میں بالنگ, کیونکہ اس وقت ایک میچور ہو کے آتا تھا ایمرجنگ. حسن علی ڈومیسٹک سیزن کھیل کے آیا تھا, عامر ڈومیسٹک سیزن کھیل کے آیا تھا, تو اس نے وہ اس پریشر کو ہینڈل کیا. تو ہمارے اب یہاں پہ ایمرجنگ پلیئر اتنی کرکٹ کھیلتے نہیں ہیں, تو لے آتے ہیں ٹیم میں. PSL جیسے پلیٹ فارم میں آپ کھلا رہے ہیں, یہ سوچنا پڑے گا. اور دوسرا سب سے بڑی مثال جو آپ نے باسط بھائی سے سوال کیا, لاہور کی ہے.
جیسے انہوں نے ایک میچ ہارے ہیں اور کیسے انہوں نے کم بیک کیا اور کیا کمبینیشن اچھی لگنی شروع ہو گئی. اب یہاں سے اندازہ لگایا دیکھیں یہی ایک اچھی چیز ہے لاہور قلندر کی. انہوں نے دکھایا کہ ہم ڈیپینڈ نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس راشد خان آئے گا تو ہم نے جیتنا. 2 سال مار کھائی ہے ٹھیک ہے, 1 سال نہیں جیتے, باٹم پہ آئے ہیں, اگلے سال آج دیکھ لیں دونوں میچ کیسے انہوں نے جیتے ہیں, بڑی ٹیموں سے جیتے ہیں. پہلا ہارنے کے بعد تو اس میں ان کی کپتان شاہین کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, مینجمنٹ کو بھی جاتا ہے, انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. ابھی تھوڑا سا ہے کہ نعیم کو نمبر 3 پہ لے آئیں, عبداللہ شفیق کو اوپن پہ لے آئیں اور ان کی بیٹنگ لائن اپ اسٹرانگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ان کا ویک لنک ہے جو کامی نے بات کری ہے. میرا آپ سے سوال ہے, ایمرجنگ بالر کو کون سا اوور کرانا چاہیے؟ ایمرجنگ بالر کو پاور پلے کے بعد جب وکٹ گری ہو, اگر نہ گرے وکٹ چلے تو پھر آپ کو مڈل میں ہی کرائیں گے, آپ کہاں کرائیں گے؟ سب سے آسان اوور ہوتا ہے پہلا اوور T20 میں. پشاور زلمی میرے خیال سے علی رضا سے شروع کروانا چاہیے, میری رائے ہے. پہلا اوور ہوتا ہے T20 میں, آپ ایمرجنسی سے کرا سکتے ہیں. اب تیسرا اوور جارج لنڈے کر رہا ہے, مجھے بات بتائیں جب دونوں سیٹ ہو گئے ہیں وہاں پہ آپ سپنر لگائیں گے تو پھر آپ کو پٹائی تو ہوگی نا. صرف 2 اوور کرائے, وہی میں کہہ رہا ہوں پاور پلے میں 1 اوور سمجھ نہیں آئے کہ وہ کیسے اگر اس سے کروانا تھا پہلا اوور کروا لیتے.